محترمہ سعدیہ صلاح الدین، ممتاز صحافی اور ماہر سماجیات محترمہ سعدیہ صلاح الدین دسمبر 1963 میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئیں۔ محترمہ سعدیہ صلاح الدین کے والد صلاح الدین محمد متحدہ پاکستان میں صف اول کے صحافی اور جدید اردو نظم میں ترقی پسند رجحانات کے نقیب تھے۔ ان کی والدہ محترمہ بانو اختر شہود اردو ادب کی استاد رہیں۔ صلاح الدین محمد کی ہمشیرہ ام امارہ پاکستان کی معروف افسانہ نگار تھیں۔ سقوط مشرقی پاکستان کے وقت سعدیہ صلاح الدین کی عمر 8 برس تھی۔ یہ گھرانہ بہزار دقت بنگالی خیرخواہوں کی مدد سے کلکتہ اور نیپال کے راستے پاکستان پہنچا۔ 14 برس کی عمر میں تقسیم ہند کے تجربے سے گزرنے والے صلاح الدین محمد کے آدرش ربع صدی میں دوسری تقسیم اور ہجرت کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے نئے پاکستان میں صحافت اور ادب دونوں سے منہ موڑ لیا اور گوشۂ گمنامی میں پناہ لی۔ سعدیہ صلاح الدین نے کیتھیڈرل اسکول لاہور سے ابتدائی تعلیم پائی، لاہور کالج برائے خواتین سے BA کی سند لی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں MA کیا۔ کچھ عرصہ درس و تدریس سے وابستہ رہنے کے بعد صحافت کا رخ کیا۔ وہ انگریزی روزنامہ دی نیوز انٹرنیشنل کی بانی ٹیم کا حصہ بنی۔ سعدیہ صلاح الدین نے انگریزی فیچر نگاری کو تحقیقی زاویے بخشے۔ ان کے تحقیقی مضامین نے یکے بعد دیگرے اقتدار کی تاریخ غلام گردشوں میں رچائی گئی سازشوں کو بے نقاب کر کے دھوم مچا دی۔ سعدیہ صلاح الدین نے روزنامہ دی نیوز ہی سے دسمبر سن 2025 میں صحافت سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ سعدیہ صلاح الدین لاہور کی ثقافتی زندگی میں رچی بسی ہیں اور شہریوں کے حقوق نیز تمدنی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں، اور آج ہم ملاقات کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز صحافی، پاکستان کے سماج کی نبض شناس، اور جو مہذب معاشروں میں ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، انفارمڈ اینڈ کنسرنڈ سٹیزن، ایسا شہری جو اپنے ملک کے گزرے ہوئے کل کے بارے میں، آج کے بارے میں اور آنے والے کل کے بارے میں رائے رکھتا ہے اور باخبر ہے۔ محترمہ سعدیہ صلاح الدین سے، سعدیہ بہن آداب۔ السلام۔ اب کچھ باتیں ابتدا سے شروع کریں گے۔ آپ ڈھاکہ میں پیدا ہوئی جی، اور جسے ایتھنک گروپ میں کہتے ہیں آپ بہاری۔ جی ہاں، رائٹ۔ ظاہر اب یہ پاکستان میں بہت کم ایسے ہمارے ہم وطن ہیں جنہیں ہم کہہ سکیں کہ بھئی جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے، بہار سے ایسٹ پاکستان میں یا ایسٹ بنگال میں گئے تھے، پھر ایسٹ بنگال سے جب آپ پاکستان آئیں تو آپ 8 برس کی تھی۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ بچپن کا متبع حصہ آپ نے ڈھاکہ میں گزارا۔ جی، تو کوئی جھلک، کوئی یاد محمد پورہ کی، جہاں اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ کا گھر تھا؟ محمد پور ہم لوگ گئے تھے جب ڈھاکہ فال ہو گیا تھا۔ جی، پناہ لینے کے لیے۔ جی ہاں، وہاں پہ اردو اسپیکنگ آبادی کا کنسنٹریشن تھا، اور سیکیورٹی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب لوگ جو ہیں محمد پور میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو وہاں پہ آف اینڈ آن مکتی باہنی کا ریڈ ہوتا رہتا تھا، اور وہ بہت ہی ڈرانے والی چیز تھی، کیونکہ جب وہ آتے تھے تو وہ ٹرک پہ آتے تھے اور شور پڑ جاتا تھا کہ مکتی باہنی کی گاڑی آ رہی ہے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ
ہم جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اس گھر میں 40 لوگ تھے اس ٹائم پر ٹھہرے ہوئے، کیونکہ خوف کا تھا سما. It اور was the camp. جی ہاں، ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے لوگوں نے اپنے گھر جو تھے کھول دیے تھے کہ دوست احباب جاننے والے وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے ان کے ہاں. تو مفتی بانی مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں چھوٹی سی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ دھڑ 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 ٹرک سے نیچے اترے اور گھر میں گھس گئے، اور گھر میں سب فرش پہ گدے لگے ہوئے تھے اور اسی پہ لوگ سو جاتے تھے. ایک کمرے میں سارے مرد ہوتے تھے، ایک کمرے میں عورتیں اور بچے ہوتے تھے، 2 کمرے ہی ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ آئے انہوں نے، اور ایک کمرہ جو مردوں والا تھا اس میں ایک پلنگ لگا ہوا تھا کنارے پہ، تو اس پہ وہ بزرگ سوتے تھے جو جن کا گھر تھا، ان کے ابا تھے، وہ بزرگ تھے. تو وہ آئے، انہوں نے سارا گھر باتھ روم بھی چیک کیے، گھر چیک کیا، اور پھر انہوں نے پلنگ کے نیچے جو ہے نا جھانکا، تو اس کے نیچے 2 لوگ چھپے ہوئے تھے. ہم میں سے جو بھی وہاں پہ لوگ تھے 2 لوگ اس کے نیچے تھے. ان کو نکالا باہر اور لے گئے. وہ صحافی تھے آزاد صاحب، اور ان کا بیٹا تھا. وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا، کیونکہ وہ لے گئے ان کو. جی وہ لے گئے، اور لوگوں نے پھر لوگ روئے دھوئے، اور لوگوں نے کہا اب یہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور ان کا واقعی کوئی پتہ نہیں لگا، کیونکہ بہت دیر تک لوگ ایک دوسرے سے جو کوئی ان کے سورسز سے پوچھتے رہے. ہم لوگ پھر نیپال بھی گئے بعد میں، وہ تو آپ آتے نیپال ہوئے. کے راستے. ہاں، لیکن ان کی کوئی خبر نہیں. ان کی کوئی خبر نہیں ہے. خبر. یہی ہوتا ہے کہ جب ایسی اتھل پتھل ہوتی ہے، یہ یورپ میں اس سے کوئی 25-30 برس پہلے ہوا تھا دوسری عالمی جنگ میں، تو بالکل اس میں عام انسانوں پہ جو گزرتی ہے اس کا ان کا اندازہ نہیں ہوتا جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ساتھی بی وہاں سے آپ کو اگر میں غلطی نہیں کرتا تو بائیں بازو کے ایک رہنما تھے مونی سنگھ، میمن سنگھ کے رہنے والے. انہوں نے آپ کو، آپ کے والد کو، پورے گھرانے کو پہنچایا سرحد پہ، اور وہاں سے آپ لوگ نیپال میں آئے. آپ کے ابا نے جو ہے وہ سفارت خانے سے رابطہ کیا، اور ڈائریکٹ بھٹو صاحب نے ہی انشورڈ کہ یہ فیملی جو ہے یہ حفاظت سے پاکستان پہنچے. اور پھر جب وہ تشریف لے آئے پاکستان تو آپ کے والد محترم صلاح الدین محمد صاحب سے بھٹو صاحب نے ملاقات بھی کی تھی. یاد ہے آپ کو؟ جی، ابا جو ہیں بائی روڈ گئے تھے کلکتہ. ابا کے دوست، ہم جو میں جانتی ہوں یہ کہ ابا کے فرینڈز تھے، بنگالی فرینڈز تھے، جنہوں نے ابا کو بارڈر پار کرایا تھا اور کلکتہ لے گئے تھے بائی کار. تو ہم لوگ جو تھے وہ بائی ایئر گئے تھے کلکتہ، یعنی کہ بچے، اماں، پھوپھی جان، دادی. ہمارا آپ کی پھوپھو جو بہت نامور افسانہ نگار تھی. جی. تو آپ لوگ بائی ایئر کلکتہ جی ہم گئے؟ لوگ بائی ایئر گئے تھے کلکتہ. ابا جو تھے اکیلے بائی کار گئے تھے. اور وہ نیپال گئے؟ پھر ہم لوگ سب اکٹھے ہو گئے نا کلکتہ میں. جی. اور پھر وہاں سے ہم لوگ ابا کا جو آبائی شہر تھا پٹنہ، وہاں بھی گئے. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. فرمائیے. کہ ہم گئے وہاں جو دادا ابا کا آبائی گھر تھا، جو دادا ابا کے دادا نے بنایا تھا، ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کے نیبرز تھے، ساتھ والا گھر. ہم وہاں بھی گئے. وی ور ویلکم، بہت انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ڈرائنگ روم میں، اچھا بڑا سا ڈرائنگ روم تھا، وہاں پہ ایک بابو جی کا گھر کہلاتا تھا. وہ بابو جی کے ساتھ میرے دادا کی تصویر لگائی ہوئی تھی، اتنی ہی بڑی ان کے ڈرائنگ روم میں. وہ دادا ابا کے دوست تھے. صحیح. یعنی کہ پارٹیشن سے پہلے لوگوں میں نیبرز تھے، پیار تھا. درست فرمایا. اور اگر تو وہ دیکھ کے بڑا اچھا لگا. تو جو آپ کا آبائی گھر تھا آپ کے دادا کا،
وہ پٹنہ کے قریب جو شہر ہے گیا، جی ہاں، اور وہ مہاتما بدھ کا شہر ہے. جی ہاں، وہاں پہ مہاتما بدھ نے تپسیا کی تھی اور انہیں نروان ملا تھا. تو گیا جو ہے وہ بدھ مت میں بہت ہی مقدس جی ہاں، مقدس شہر ہے. شہر سمجھا جاتا ہم لوگ ہے. وہاں بھی گئے تھے. آپ لوگ گیا میں گئے تھے؟ گیا گئے تھے. اور میں آپ کو وہاں کی ایک چیز بتاؤں، چونکہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور گرمی کے دن تھے، 50 سے اوپر ہو جاتا ہے ٹیمپریچر کئی دفعہ. کیونکہ آپ لوگ پاکستان جون میں آئے ہیں. جی ہاں، جی آپ ہاں، جون 72 میں پاکستان تشریف لائے، جی آپ کا ہاں. گھرانا. جی. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عصر کے بعد دکانیں کھلتی تھیں. سارا دن سارا کاروبار بند رہتا تھا اور عصر سے لے کے مڈ نائٹ تک لوگ کام کرتے تھے. یعنی کہ جو کلائمیٹ تھا اس کے حساب سے چلتے تھے اور دن میں گھر میں رہتے تھے. دن میں گھر میں رہتے تھے. چونکہ وہ کلکتہ بذات خود نارتھ میں ہے اور پٹنہ میں آ گئے، گیا گئے، تو وہ بہت قریب آپ پہنچ گئے اس پہاڑی سلسلے کے جو نیپال سے جی ملتا ہاں. ہے. تو وہ تو ظاہر ہے. تو وہ کچھ ابا نے آ کے بتایا کہ بھٹو صاحب سے ان کی کیا بات ہوئی تھی اس ملاقات میں؟ ابا کو انہوں نے آفر کیا تھا کہ آپ مطلب کوئی آفس لیں، ایمبیسڈر کا کوئی. تو ابا نے کہا نہیں، بس اب یہ نہیں کرنا. اب ہم کو یہ سمجھ آئیے بس ہم کو اپنے بچوں پہ توجہ دینی ہے اور ان کا کرنا. اب یہ پالیٹکس نہیں ہو سکتی. ایک جیسا کہ اس طرح کے حالات میں ہوتا ہے، 47 میں بہت سی ایسی باتیں افواہیں اڑ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ تو معمولات زندگی تو معطل ہو چکے ہوتے ہیں، نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے، نہ کوئی رابطہ ممکن ہوتا ہے. 1947 میں یہ ہوا تھا کہ شاہد احمد دہلوی ساکی کے مدیر، ان کے بارے میں خبر جہاں پہنچی کہ وہ راستے میں مارے گئے ہیں جی پاکستان آتے ہوئے. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، وہ پاکستان پہنچ گئے تھے حفاظت سے. آپ کے والد محترم و آپ کے گھرانے کے بارے میں بھی اطلاع یہاں پہ یہی آئی. جی اس کا نتیجہ یہ کہ یہاں منو بھائی نے، انتظار صاحب نے، حمید اختر صاحب نے، ان لوگوں نے باقاعدہ تعزیتی کالم لکھے. لیکن جب جون میں آپ کے والد، آپ کا سب گھرانہ پاکستان پہنچ گئے تو اس پہ باقاعدہ بہت خوشی جی ہاں، منائی بہت گئی. بہت. مجھے یاد ہے کہ فین روڈ پہ خاقان بابر ہوتے جی. تھے ایڈوکیٹ، انہوں نے فاتحہ خوانی کروائی تھی. صحیح. ہاں. اور جب ہم لوگ یہاں آئے تو ہمیں بہت اچھے لوگ ملے اور آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو، بیکاز ہم بہت ہی خوش قسمت تھے کہ ابا کے بہت اچھے دوست تھے. جی سب سے پہلے ہم فرحاد زیدی صاحب کے گھر میں بالکل ٹھہرے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ماڈل ٹاؤن میں گھر تھا جو ان کا؟ نہیں، کراچی میں. اچھا، کراچی والا. جی ہاں، کراچی میں ہم رہے کچھ دیر. وہ لوگ گرمی کی چھٹیوں میں لاہور آئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ، تو وہ گھر انہوں نے پورا ہمارے لیے کھول دیا. اور ہم کافی لوگ تھے، یعنی کہ ہم بھائی بہن، پھوپھی جان بھی، اماں ابا، میرے کزن بھی تھے، میرے چچا بھی تھے. سو مطلب ہم کافی سارے لوگ تھے. اور مطلب یہ اب میں سوچتی ہوں کہ یہ کافی دل چاہیے اپنا پورا گھر کسی کے لیے کھول دینا کہ آپ رہیں یہاں پر. اور پھر ہم وہاں سے جب یہاں لاہور آئے تو خاقان بابر صاحب جو ہیں، خاقان بابر چچا، ان کے گھر میں ہم لوگ ان کے مہمان رہے کچھ دیر. اور اس کے بعد ہم یہاں، ابا تھے ایفرو ایشین سالیڈیرٹی تھی، اس کے جنرل سیکرٹری تھے. تجمل حسین صاحب والی، الطاف کوہر والی ایفرو ایشین ایشین سالیڈیرٹی میں یہ تھے معراج خالد صاحب تھے. معراج خالد صاحب تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ بھی تھے
سے پرویز الہی صاحب کے جو فادر ہیں، ظہور الہی صاحب. ظہور الہی صاحب. ظہور الہی صاحب تو آپ کے والد کے ساتھ مصر بھی گئے تھے اور جی جی بالکل سولیڈرٹی کانفرنس میں گئے بالکل تھے. بالکل. تو وہ انہوں نے ہی واز ویری کائنڈ. ان کی کوئی زمین تھی جو کہ وہ بیچنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ ان اے ہری، یہ ہمیں صحیح ڈیل اس کا ملے گا تو وی ول سیل، ہم بیچ دیں گے، تو آپ تب تک یہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو ہم لوگ وہاں پر رہے کوئی 3 سال. مطلب ابا، ایک بات ہے کہ وہ گھر تھا بالکل پریپ اسکول نہیں ہے ایچ ایس این کا، جی جی اس کے بالکل اپوزٹ. رائٹ. وہ لٹل ہاؤس آن دا پریری تھا، 2 کمروں کا گھر تھا، بہت ہی پرانا، 1900 کا بنا ہوا شاید. اور وہ زمین بہت ڈھیر ساری تھی، ان کی لان تھا، درخت بے تحاشا تھے، پھول تھے، اس طرح سے. اور ہم لوگ وہاں پہ گارڈننگ کرتے تھے، کھیلتے تھے. پھر ابا جو ہیں اپنا ابا کاروبار شروع کر دیا. انہوں نے جرنلزم بالکل چھوڑ دی، کاروبار کرنے لگ گئے. ہم ماشاءاللہ 6 بھائی بہن ہو چکے تھے. اور ویسے تو آپ کی 7 بہنیں اور 1 بھائی ہیں. ہاں پھر اس کے بعد ہوئے نا 2. جی. جی. تو پھر ابا نے اپنا لے لیا. یہ بہت اہم سوال ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کو جب آپ کے والد کی وفات ہوئی ہے 7 اکتوبر 2011، تو تب تک تو آپ کو خود صحافت کرتے ہوئے 20-21 برس ہو چکے تھے. جی. تو باپ بیٹی میں تو ظاہر رابطہ ہوتا ہے بہت قریبی. ہاں میں وہ نفسیاتی کیفیت جاننا چاہتا ہوں. میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جس سے کوالٹیٹیو تبدیلی آ جاتی ہے کوانٹیٹیو سے ہٹ کے، جہاں پہ آپ کے والد نے شاعری بھی چھوڑ دی. بہت مستند شاعر تھے. پورے پاکستان کے میں جو ہے وہ موقر ترین ادبی رسالوں میں ان کی شاعری شائع ہوتی تھی. اور جو آپ کی پھپھو تھی، جو ان کی ہمشیرہ تھیں ام امارہ، ان کے افسانے پاکستان کے بہترین جریدوں میں شائع ہوتے تھے. بھائی نے شاعری بھی ترک کر دی، صحافت بھی چھوڑ دی اور کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا. اور بہن نے بھی اس کے بعد افسانے نہیں لکھے. واٹ ہیپن؟ واٹ واز دا پریکسس؟ کیا تھا؟ یعنی ایموشنل، انٹلیکچوئل، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کے والد جو ترکیب پسند تھے. ابا بالکل شاید ابا کا یہ ایک برا ڈیسیژن تھا. ٹھیک ہے، بزنس کے وہ آدمی نہیں تھے. انتہا پہ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے تھے، بہت ٹرسٹ کرتے تھے. وہ بالکل وہ کہتے تھے ساری دنیا اپنا گھر ہے. اور بہت لوگوں کو پیار کرتے تھے اور کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتے تھے. ہمیشہ وہ اپنی ذات کے ساتھ نا پورا خاندان ہوتا تھا، دوست ہوتے تھے. اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اس طرح سوچتے تھے. یہ بالکل سچ ہے. جی درست فرما رہی ہیں آپ. لیکن میں نے جو اندازہ لگایا تھا ان کی شاعری سے کہ چونکہ وہ بائیں بازو سے بھی تعلق رکھتے تھے، تو وہ تو بذات خود ایک طرح کا آئیڈیلزم ہوتا ہے، اس میں آدرش ہوتے ہیں، اس میں خواب ہوتے ہیں. اور آپ کے والد کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ ایسٹ پاکستان میں جب گئے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنایا. وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے کہ اس کو اپنا گھر سمجھا جائے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو مقامی لوگوں کو، بنگالی آبادی کو کسی کم نظری سے، کسی حقارت سے دکھنے والوں. بس دیٹ از وائی کہ ان کی اتنی زیادہ دوستیاں تھیں، تعلقات تھے. تو کیا ان خوابوں کی، ان آئیڈیلز کی شکست سے وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اس دنیا کو، لفظ کو، صحافت کو، چونکہ وہ جہاں تک پہنچ چکے تھے وہ اپر ٹیئر میں تھے، اپر ایشلون میں تھے صحافت کے. جو ٹھیک ہے کہ ہاں شاید ابا کا دل واقعی ٹوٹ گیا تھا. ابا کو بہت دکھ تھا ایسٹ پاکستان ٹوٹنے کا. یہ ہوا جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. ابا جب وہاں تھے تو ابا نے جب فیچر سنڈیکیٹ کا کرتے تھے، اس کو اسٹیبلش بھی کیا، سب کچھ کیا. تو اس میں جتنے لوگ تھے، اماں بتاتی ہیں کہ
بہت سے لوگ جو ہیں وہ CSS کیا انہوں نے اور وہ یہاں آ گئے، ویسٹ پاکستان آ گئے، اور کچھ لوگ تو منسٹر بھی بنے ادھر جو وہاں کے لڑکے تھے. انور زاہد، جی ہاں. جی ہاں، وہ انفارمیشن منسٹر ہوئے. بنگلہ دیش کے. جی ہاں، جی ہاں. اب ابا کے کبھی کبھار دوست بھی کوئی آتے تھے اگر پاکستان تو ہمارے پاس آتے تھے، ملتے تھے. لیکن وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے. گوشہ نشین ہو گئے. ہاں یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے. اور ایسا شخص جس نے بہت بھرپور زندگی گزاری ہو، اس وقت تک تو خیر ان کی کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی. ہی واز بیرلی ان ارلی 40s. 34 کی پیدائش تھی تو وہ تو 38 برس کے اس وقت تھے. اچھا، اب تھوڑا یہ تو پس منظر تھا، کانٹیکس تھا. اب آپ کی طرف چلتے ہیں. دسمبر 1963 اس کی ایک خاص سگنیفیکنس ہے صحافت میں، چونکہ اس برس 2 ستمبر کو ایوب خان صاحب نے پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس جاری کیا تھا. اوکے. جس پہ آل پاکستان اخبارات کی ہڑتال ہوئی تھی 6 ستمبر کو. اوکے. مغربی پاکستان اسمبلی نے جس مہینے میں آپ پیدا ہوئیں اس مہینے کی 20 تاریخ کو 20 دسمبر 1963 کو اسے قانون کی صورت میں قبول کر لیا. مشرقی پاکستان کی اسمبلی نے نہیں کیا. وہ لوگ ریزسٹ کرتے تھے نا. صحافت میں آپ آئیں سعدیہ صلاح الدین. آپ کا دنیا میں آنا جو ہے وہ اس سطح پہ تھا کہ جہاں صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا تھا. اور جب آپ صحافت سے سبکدوش ہوئیں تو اس وقت نوبت یہ آ گئی تھی کہ وہ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس تھا. جب پیکر لایا گیا ہے تو وہ پریونشن آف الیکٹرانک میڈیا کرائم، الیکٹرانک کرائم کرایا ہے ایکٹ. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ پرنٹ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا. یعنی پرنٹ کی حیثیت یہ ہوگی کہ اس پہ اب قانون بنانے کی بھی ضرورت نہیں. یہ جو سفر جس میں ہم نے نسل در نسل پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کی مخالفت کی، ہم اس کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. اور وہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو جب میں اور آپ صحافت میں داخل ہو رہے تھے اٹ واز سپٹمبر 88، 4 سپٹمبر جب اس کو بالآخر کینسل کیا گیا. تو وہ جو 20 دسمبر 1963 کو اسمبلی سے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا منظور ہونا ملک کے ایک حصے میں، وہاں سے چل کے پیکا تک آنا، صحافت کا یہ سفر آپ کو کیسا لگا؟ میں نے 1990 میں شروع کیا. جی. تو مجھے لگتا تھا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں. روکتے بھی تھے لیکن پھر بھی ہم کچھ کر لیتے تھے. 2010 کے بعد ایسے لگا جیسے سب رک رہا ہے. ایسے لگا کہ اگر ہم لکھیں گے ہم خود اپنا وہ کرنے لگ گئے، سیلف سینسر کرنے لگ گئے. یہ لکھنے والے کے لیے ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ خود اس تجربے سے گزری، ہم سب گزرے ہیں جن کا تعلق صحافت سے ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہم لکھتے ہیں یا بولتے ہیں یہ اس ملک کے لوگوں کے لیے ہے، یہ اس ملک کے لیے ہے. سعدیہ بی بی، صحافی کے قلم پہ یا کی بورڈ پہ سیلف سینسرشپ کب اترتی ہے اور یہ تجربہ کیا ہوتا ہے؟ بے بسی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے، بے بسی ہوتی ہے. آپ یا آپ کے مالک کا فون آ جائے گا، یا آپ کیا کر رہی ہیں، جی، یہ بھی ہوتا ہے.
یا پھر جو ہے وہ ایڈیٹر جو ہیں وہ کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، ہاں یہ جا سکتا، یہ نہیں جا سکتا. اور یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، سٹوریز جو ہیں وہ آتی ہیں، ان کا ہیڈ لائن بدل دیتے ہیں، اس میں سے اقتباس نکال دیتے ہیں، کبھی کبھار تو پوری سٹوری ہی نکال دیتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. یہ آج سے 10 سال پہلے، 2010 سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ 2010 سے پہلے، خاص طور پہ 2002 سے 2006 تک کا جو زمانہ ہے وہ تو کافی سانس لینے کی اس میں جگہ تھی. میں خود پرانی تحریریں دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کے بعد جو ہے یہ کرنا، یہ لکھنا، یہ بولنا یہ ممکن نہیں رہا. سعدیہ بی بی، آپ سے گفتگو اب چونکہ اب صحافت پہ آ گئی ہے تو وہ ان موضوعات پہ بھی آئے گی جہاں آپ نے ان بیریئرز کو پش کیا جو ویزیبل تھے یا انویزیبل تھے، ان پہ بات ہوگی. لیکن ہمیں اشارہ ہوا ہے کہ بھائی ایک وقفے کے لیے جانا ہے، ایک انٹرول کرتے ہیں. ناظرین، ہم پاکستان میں صف اول کی صحافی اور پاکستان کے سماج کی نباس محترمہ سعدیہ صلاح الدین سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم کچھ دیر میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام گرمی اور ہیٹ ویو سے نجات چاہیے؟ سایہ چاہیے؟ صاف فضا چاہیے؟ ٹھنڈا موسم چاہیے؟ پھل چاہیے؟ ہریالی چاہیے؟ بارش چاہیے؟ تو نظام قدرت اور ماحول کی حفاظت یقینی بنائیں. آج ہی اپنے حصے کا پودا لگائیں، اسے درخت بنائیں، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. درست، ہر وقت، بر وقت. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں عصر حاضر میں پاکستان کے ممتاز انگریزی صحافت کا نام اور پاکستانی سماج کے مختلف پہلوؤں پہ بہت گہری نظر رکھنے والی محترمہ سعدیہ صلاح الدین سے. اچھا سعدیہ بی بی، آپ کے تو ڈی این اے میں ٹریڈ یونین ہے
آپ کے والد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین سے لے کے صحافیوں کی یونین تک سرگرم رہے ہر سطح پہ اور بہت افیکٹو مؤثر انداز میں. پاکستان میں ٹریڈ یونین جو ہے وہ اٹ از ایز گڈ ایز ڈیڈ. I agree. 85% of the economy has been shifted to informal sector. اور وہ جو محنت کش جسے ہم کہتے تھے، جسے ہم نے کہا تھا کہ اس کو بہت احترام دیا جائے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. فیکٹریز میں لاس کی جو انطباق ہے، اطلاق ہے، نہیں ہو رہا. آپ نے اس پہ کام بھی کیا ہے، سٹوریز کی ہیں، رپورٹس کی ہیں ان اے ویری کریجس وے. تو کائنڈلی ذرا ہمیں بتائیے کہ ٹریڈ یونین کے نہ ہونے سے مجموعی معیشت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور محنت کش کی معیشت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بالکل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹریڈ یونین کمزور ہوتی ہے جب تو لوگوں کو منیمم ویج بھی نہیں ملتا، جو ان کا ڈیو ہے وہ بھی نہیں ملتا. ایک تو پاکستان میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے کانٹریکٹ پہ تھرڈ پارٹی ہائرنگ ہو رہی ہے، اور یہ بہت تکلیف کی بات ہے تھرڈ پارٹی ہائرنگ جو ہے. اس لیے کہ مزدور جو بیچارہ ہے وہ کس کے پاس جائے، یعنی کہ جب کوئی چیز منیمم ویج بھی نہیں دیتے اور کوئی جو ان کے رائٹس ہیں جہاں پہ ملتے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے ہینڈ فل آف پیپل ہیں جن کو ملتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے ہر دفعہ جب 1 مئی آتی ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے کم میں گزارا نہیں ہے. اس سال 70,000 کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فیصل آباد سے جو ٹیکسٹائل والی یونین تھی، ٹریڈ یونین، انہوں نے اس پہ زور دیا کہ 80 سے کم میں کسی طرح نہیں ہو سکتا. تو اب لاہور میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 80,000 منیمم ویج کر دیں، لیکن مل کیا رہا ہے لوگوں کو 40 بھی نہیں مل رہا. یہ تو ہے مسئلہ. اور گورنمنٹ نے پائیڈ کو دیا تھا کام کہ آپ بتائیے کہ کتنا ہونا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ 45 کر دیں منیمم ویج 45 کر دیں. تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں. سوشل سیکیورٹی بھی ہینڈ فل آف پیپل کو ملتی ہے، لیکن بہرحال وہ لوگ ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں. جو سمجھ نہیں آتی اور جس کی وجہ سے لوگ بہت اپسیٹ ہیں وہ یہ ہے کہ یونینائز جو ہے نا کرنا مشکل کر دیا ہے. یونین نہیں بنا پا رہے، اس لیے انہوں نے جو نیا لا آیا ہے اس کے تحت کوئی بھی 4 لوگ جا کے کہہ دیں لیبر ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ سی بی اے ٹھیک نہیں ہے، جی تو وہ ختم کر سکتے ہیں. یعنی کہ پہلے ایک سی بی اے ہوتی تھی، وہ سب کے لیے کرتے تھے بات. اب جو ہے وہ 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی یونین، اور مالکان جس سے چاہیں بات کر لیں. اگر ٹریڈ یونین موجود نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ یہ بھول جائیں ہم کہ جو ہم قوانین بنا رہے ہوں گے انوائرمنٹ کے حوالے سے، پرسنل سیفٹی کے حوالے سے، ان کی اپلیکیشن ہو پائے، یہ نہیں ہو پائے گی. تو ایک بات ہوگی. لیکن خود پورے معاشرے سے جو ایک کانسیپٹ ہے انٹائٹلمنٹ کا، یہ ہمارا استحقاق ہے، آپ ہم پہ مہربانی نہیں فرما رہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے تو لیبر کا ایک بہت بڑا حصہ انفارمل سیکٹر میں ہے. ایگزیکٹلی کہتے ہیں 80% انفارمل ہے، 85% انفارمل ہے. ہاں جی، میں نے اس پہ غور کیا. دیکھیے لاز آ گئے، ڈومیسٹک ورکر لا آ گیا، ہوم بیس ورکر کا لا آ گیا. اس کو کافی مطلب اس کی ایک دوسرے کو ہم نے مبارکباد دی سول سوسائٹی نے کہ یہ آ گیا. لیکن اس لا کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے؟ امپلیمنٹیشن تو نہیں ہو پاتی نا اس لا کی. تو یونین بنانے کی ضرورت ہے. یونین کا مطلب ہے
معاشرے کو استحقاق کی انٹائٹلمنٹ کی بنیاد کے اصول پہ کھڑا کرنا. بالکل بالکل بالکل. جس میں شہری جو ہے کہہ سکے کہ یہ میرا حق ہے. بالکل. جیسی میں آپ کو ایک جیسے مثال دیتی ہوں, وہ عورتیں جو کہ صرف شلواریں سیتی ہیں یا پجامے سیتی ہیں, ان کی ایک یونین بنا دیں. ہاں, وہ عورتیں جو کہ کٹنگ کرتی ہیں کپڑوں کی, دھاگوں کی, ان کی ایک یونین بنا دیں. وہ جو جوتے بناتی ہیں ان کی ایک بنا دیں. عورتیں بہت زیادہ ہیں اس کام میں, مرد بھی ہیں لیکن عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کارپیٹ ویونگ میں بہت زیادہ, کارپیٹ ویونگ میں بہت ہیں. انگلیاں کھو گئی ہیں, گم ہو گئی ہیں, لوگوں کی غائب ہو گئی ہیں کارپیٹ. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو یونینز ہی بنائیں گے. اب واٹس ایپ گروپ بنا سکتے ہیں نا, وہ بنائیں. اس کے لیے جو ہے وہ جانا پڑے گا لوگوں تک, ان کو موبلائز کرنے کے لیے. لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ایک شلوار سینے کا جو ہے وہ 15 روپے اور 20 روپے کوئی دے کے تو نکل جائے گا. میں تو خیر بہت سے گھروں میں جاتا ہوں, تو سچ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس اندیشے کی بنا پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ یہ بچہ جو چائے لے کے آیا تھا یہ تو دیکھنے میں 12 سال کا یا 13 سال کا ہے. ان کی نظر میں یہ تو یہ ہوگا کہ اچھا اب یہ جڑے ہوئے ہیں معاشرے میں, ہر معاملہ دوسرے معاملے سے جڑا ہوا ہے. اگر ان کے پیرنٹس جو ہے وہ پہلے سے غریب ہیں اور انہوں نے 8 بچے پیدا کر لیے ہیں, اور جتنی دیر میں 8واں بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے بچے کو وہ کام پہ بھیج دیتے ہیں, تو یہ جڑا ہوا ہے پلانڈ پیرنٹ ہوڈ کے ایشو کے ساتھ. بالکل بالکل بالکل. پاپولیشن بہت بڑا ایشو ہے, ہیوج. میری نظر میں پاپولیشن سب سے بڑا ایشو ہے, ہمارا بنیادی ایشو ہے. جی. اور اگر ہم کسی کو, پاکستان کے عام شہری کو یہ بتانا چاہیں کہ یہ ایشو کتنا بڑا ہے, تو وہ یہ ہے کہ صاحب یہ جو ہماری سالہ سیارہ ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں, اس پہ جتنی لینڈ ہے پاکستان کا رقبہ اس کا 0.67% ہے. اوکے. اٹ از لیس دین 1%. یہ 1% کا بھی 2/3 بنتا ہے. 0.67. اور جو ہم نے اس پہ آبادی ڈالی ہے وہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ اس کا 3.1% ہے. ہم اپنی 1-2 کہتے شاید سمجھ نہ آ رہی ہو, 3.12% آبادی ہے ہمارے ملک کی, اور رقبہ 0.67 ہے. آپ بتائیے کہ جب بجٹ آتا ہے تو پاپولیشن کے لیے کیا بجٹ ہوتا ہے؟ 2025 میں مجھے یاد ہے $1 ملین آیا تھا. $1 ملین فار ہاؤ مینی ملین پیپل؟ میں عرض کیے دیتا ہوں, اس وقت جو ہے وہ 259 ملین جو کرنٹ اس وقت پروجیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ 25 کروڑ 90 لاکھ ہے. اوکے. تو پنجاب میں آیا تھا $1 ملین آیا تھا ورلڈ بینک سے, ٹھیک ہے. وہ اس کا پتہ نہیں. Are you serious about planning our population? کیا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی حکومت ہر روز 13,000 نئے شہریوں کے لیے ہسپتال نہیں بنا سکتی. 13,000 نیا اسکول نہیں بنا سکتی. دنیا کی کوئی گورنمنٹ پاپولیشن کے ایشو کو اجتماعی طور پہ ایڈریس کیے بغیر جی ہاں ہم اس ملک کی معیشت کو کہیں نہیں لا سکتے. بالکل آپ کے ساتھ میں متفق ہوں اس بات پر, یہ بالکل سچ ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے, جو اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے رہنمائی کرنا ہے, اگر ہم انہیں بات کہنے کی تہذیب نہیں دیں گے, بات کہنے کا حق نہیں دیں گے. سعدیہ بی بی, میں اور آپ طالب علم تھے جی 84 میں جب اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگی, تو وہ ادارہ, وہ پلیٹ فارم جو پڑھے لکھے نوجوانوں کو بات کہنے کا سلیقہ سکھاتا تھا, یہ سکھاتا تھا کہ آپ نے اپنی بات
کیسے کرنا ہے, اپنی دلیل کیسے مرتب کرنا ہے, اپنا ڈائیلاگ مکالمہ کیسے کرنا ہے. اب جو ہے اس معاملے پہ 42 برس گزر گئے. 42 برس سے اس ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں. تو ایک وقت تھا نا کہ جیسے ہر عہد کا ایک بز ورڈ ہوتا ہے, تب طالب علم تھا. اس وقت کی دنیا میں وہ 60 کی دہائی سے چلا آ رہا تھا. اب جو ہے وہ یوتھ ہے. یوتھ ہی کو تو طالب علم ہونا تھا, لیکن اس یوتھ میں سے 2 کروڑ 80 لاکھ بچے اسکول جانے کی عمر کے اسکول سے باہر ہیں. اچھا وجاہت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں کہ اگر ہم سارے اسکول کے بچوں کو, اب گرمی کی چھٹیاں شروع ہو گئیں بلکہ اگر ہائی اسکول کے بچے سارے جو ہیں گرمی کی چھٹیوں میں ایک فرد کو پڑھا لیں, ٹھیک ہے, اور ہم گورنمنٹ جو ہے وہ سلیبس دے کیا پڑھانا ہے, بنیادی لکھنا پڑھنا اردو لکھنا پڑھنا اور ارتھمیٹک بیسک حساب پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن, اتنی چیز سکھا دیں بچے گرمی کی چھٹیوں میں. اور پھر گورنمنٹ کے جو اتنے سارے ہیں ایگزامینیشن سینٹرز, وہاں پہ یہ لوگ جائیں جن کو سکھایا ہے, امتحان دیں, گورنمنٹ ان کو سرٹیفکیٹ دے. ان بچوں کو بھی جیسے ہمیں ملتا تھا این سی سی کے 20 نمبر ملتے تھے نا, میں کہتی ہوں کہ اب جو ہے بچوں کو 20 نمبر اس کے دیں, پڑھانے کے دیں. اور اس طرح سارے جو ینگ لوگ ہیں ان کو موبلائز کریں. ہاؤس وائفس کو اپنے اپنے گھروں میں جو ان کے ہاں کام کرنے آتی ہیں عورتیں یا لڑکے جو بھی کام کرتے ہیں ان کو اس طرح پڑھائیں. گورنمنٹ ان کا ٹیسٹ لے, گورنمنٹ سلیبس دے, گورنمنٹ ٹیسٹ لے اور سرٹیفکیٹ ایشو کرے. اور ان کو جو ہاؤس وائفز ہیں فار انسٹنس, ان کو تو کوئی وہ دے سکتے ہیں نا, موبائل پیکیج میں کوئی رعایت دے سکتے ہیں, انسینٹیوائز کر سکتے ہیں اس طرح سے. ہاں, اس طرح سے ہم لوگوں کو انگیج کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھانے میں کامیاب ہوں. جو عورتوں کی ہم باتیں کرتے ہیں وہ ایجنسی چاہیے نا, ایجنسی کیسے آتی ہے, اس کے ساتھ آئے گی کی مداخلت ایجنسی. ہاں بالکل, یہ تو وہاں ممکن زیادہ آسانی سے ہوتا ہے سعدیہ بی بی. یہاں پہ قوم کے ساتھ جڑت کا احساس جو ہے وہ ہر سطح پہ موجود ہو, لیکن اگر ہم بطور شہری کے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے نہیں ہیں. میں جب سڑک پہ چلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وی آر لیسٹ بادرڈ کہ کس پہ کیا گزر رہی ہے, انلیس کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ پرسنل دوست ہے یا ہم پیشہ ورانہ طور پہ جانتے ہیں. ادروائز ہم شہری جو ہے وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں. وی آر لیسٹ بادرڈ, وی ڈو ناٹ ہیو اے سینس آف بینگ ون کمیونٹی ایز اے نیشن. ایسا ہے نا, اور جب ایسا ہے تو پھر جو بات آپ فرما رہی ہیں, معاف کیجیے گا, ہم تو جو بنے ہوئے اسکول ہیں, اسکول جو ہے وہ صرف عمارت کا نام تو نہیں ہے, صرف ایک استاد کے آ کے جو ہے وہ کلاس میں کھڑے ہو جانے کا نام تو نہیں ہے. اس کا تو پورا ایمبینس ہوتا ہے. آپ تو اچھے اسکولوں میں پڑھی ہیں, آپ تو اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ جو جی پی او کے ہائی کورٹ کے اپوزٹ اسکول تھا, وہاں سے آپ نے تعلیم پائی ہے. گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھی ہیں, لاہور کالج میں پڑھی ہیں. تو اگر ہم یہ سوچ کے کہ اچھا جی بچے بہت زیادہ ہیں اور اس پہ بہت اخراجات ہو رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم اس وقت پروونسز اور فیڈریشن دونوں ملا کے بچوں کی تعلیم پہ اپنے جی ڈی پی کا 0.8 خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے آج سے 26 برس پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم 4% کریں گے. جب ملینیل گولز, ڈیولپمنٹ گولز, گلوبل ڈیولپمنٹ گولز طے کیے جا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا 2015 تک ہم 4% پہ لے آئیں گے. اور ہم یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم 33% عورتوں کو 2015 تک
इंडक्ट कर लेंगे वर्क फोर्स में। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम मईशत पे वो तवज्जो ही नहीं दे रहे। मैं ये आपसे ये सारे सवालात इसलिए कर रहा हूँ, आपकी राय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने इन सब मौज़ूआत पे काम किया है और आपको इसकी नुआंसेस का इल्म है बराह रास्त। मैं तो ये समझती हूँ कि लोगों को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इन पे सिर्फ स्पेंड करने को है नहीं गवर्नमेंट के पास, तो फिर इनको इंगेज कर लें, इनको इंसेंटिवाइज करें और इनको साथ मिला लें पढ़ाने में। मुझे सबसे पहले तो ये आता है कि गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चों को सबको जो है सब बच्चे एक एक बंदे को पढ़ाएं। एक तस्वर होता था तालीम बालगा का, ये दुनिया भर में हुआ है। मेरी और आपकी नस्ल में जितने इंसान जो है वो लिटरेट हुए हैं 1960 से ऑनवर्ड, इससे पहले इंसानी तारीख में ऐसे नहीं हुआ। हम हर 4 बरस में 5% लिटरेसी जो है वो ग्लोबली बढ़ रही है। हम 88% पे आ गए हैं ग्लोबल लिटरेसी में। कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2010 पता है ना जी, आज तक 25A जी 25A, ठीक है ना। तो ये जो है कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ये कभी लॉ बना ही नहीं। वो फ्री कंपल्सरी 16 साल हो गए, 16 साल की उम्र तक के बच्चों को, लेकिन ये कि उसके लिए वसाइल चाहिए, वसाइल चाहिए। इसके लिए इसका मतलब ये है कि हमें इस मुल्क में कि मईशत को इस तरह से देखना कि ये, क्योंकि ये आम शहरी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। अगर वो लिटरेट ही नहीं होगा तो वो उसकी जो स्किल्स हैं वो क्या होंगी, मैनुअल क्या होंगी, एग्जैक्टली मैनुअल होंगी। तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मेरे पास बहुत से सवालात मौजूद हैं, लेकिन वो जो वक्त का जबर है वो ये कह रहा है कि हम इस नशस्त को ख़त्म करें। मुझे मालूम है कि आपके पास भी अभी कहने को बहुत कुछ है। सादिया बीबी, हम पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से, मैं ज़ाती तौर पे और हमारी सदरंग की टीम की तरफ से आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आपसे गुफ्तगू अभी अगली नशस्त में इन्हीं मौज़ूआत पे जारी रहेगी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारी पहली नशस्त थी पाकिस्तान की मुमताज़ सहाफ़ी और समाजी मुआशी अमूर की माहिर मोहतरमा सादिया सलाहुद्दीन से। मोहतरमा सादिया सलाहुद्दीन से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आइंदा नशस्त में जारी रहेगा। तब तक के लिए वजाहत मसूद को इजाज़त दीजिए। आदाब।